بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں ہوں امان اللہ ناصر اور پروگرام ہے جان جان بلوچستان۔ اور اس وقت میں ایک بہت جانانہ جگہ میں کھڑا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے ہم پرغیب آئے ہیں اور پرغیب مچھ میں ہیں، اور مچھ سے پہلے کولپور اور کولپور سے پہلے کوئٹہ۔ اور کوئٹہ سے جب آپ نکلیں گے، یہ جو دیہاتی علاقے ہیں، یہاں پہ پولیس آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ یہاں پہ ایک فورس ہے جس کا نام ہے لیویز، جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ میں لیویز کا جو فورس ہے، جو خزدار میں ان کا ایک ٹریننگ سینٹر تھا، وہ میں آپ کو دکھا چکا ہوں۔ اپنا ڈی سی اس وقت تھے الیاس کبزئی صاحب، ان کی مدد سے، اور پھر میں ہر جگہ پہ آپ کو لیویز دکھاتا رہا ہوں۔ تو آج جو یہ پرغیب ہے، یہ ایک بہت سینسیٹیو علاقہ ہے۔ اس کا جو ہے نا، چونکہ بہت سارے لوگ آتے ہیں، مختلف اقوام سے آتے ہیں، پاکستان کے کونے کونے سے آتا ہے، تو یہاں پہ امن و امان کا کبھی کبھار مسئلہ ہوتا ہے۔ اللہ امن و امان کو اسی طرح امان کے ساتھ رکھے اور اس کو بگاڑے نہیں۔ تو اس وقت اس فورس کا جو رسالدار صاحب ہے جناب عبدالحی صاحب، جن کا تعلق ہے مچھ لیویز سے، تو اس سے میں بات کروں گا۔ عبدالحی صاحب، پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ علاقے میں بڑا امن و امان ہے آج کل، اس کا سہرا کس کو جاتا ہے؟ جی جناب ڈپٹی کمشنر صاحب کچھی کو جاتا ہے، اصغر شہباز رند صاحب ہے، سیافاز رند صاحب، اور اس کے بعد اسسٹنٹ کمشنر ماچ صاحب ناصر اللہ بلوچ صاحب ہیں۔ یہاں پر بہت سے جو ہے ادھر باقاعدہ جو ہے لیویز کی تقریباً 40 کے قریب نفری لگی ہوئی ہے، اور یہاں پر ایک ایمبولینس کسی کی طبی امداد کے لیے جو ہے تو کمی پیشی، یہاں پر اگر کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ نیشنل ہائی وے پہ ہو جائے، یہاں پر کوئی ڈوب جائے، اس کے لیے ہم نے سارا کچھ انتظام کیا ہوا ہے۔ یہاں پر پرغیب ایک سیاحوں کے لیے جہاں پر مسافر آتے ہیں، دوست بھائی آتے ہیں، ان کے سیکورٹی کے لیے ہمارا چوکس 24 گھنٹے یہ سلسلہ جاری ہے۔ کم از کم 40 کے قریب ہمارے لیویز کے جوان تعینات ہیں، وقتاً فوقتاً ان کو چیک بھی کیا جاتا ہے، اور یہاں پر 2 موٹر سائیکل، ایک گاڑی ہے، اور ان پر پرووائڈ کیا ہوا ہے۔ ان کو جو ہے آنے جانے کے لیے تمام سیفٹی اسلحہ کے لیے تمام مورچے وغیرہ کلیئر کیے ہوئے ہیں سر۔ تو کتنے لوگ آتے ہیں تقریباً آس پاس کی علاقوں سے ایک ہفتے کے اندر؟ ایک ہفتے کا اندر تو کیا، جمعے کے دن کم سے کم 1000 کے قریب بھی لوگ آتے ہیں، جی خاص کر جمعے کے دن، کیونکہ یہاں پر جو یہ سسٹم رکھا ہوا ہے ضلع انتظامیہ کے تعاون سے، یہاں پر ٹھیکیدار ہے، اور یہاں پر جو سیکورٹی ہے، اس کے علاوہ جہاں پر جو انتظام کیا ہوا ہے ضلع انتظامیہ کی طرف سے، ہم لوگ ان کو 24 گھنٹے ان کو پرووائڈ کرتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں جو آنے جانے والے بدھ اور منگل اور بدھ لیڈیز روم ہے، ان کے لیے لیڈیز کے لیے الگ 2 دن مختص کیے ہوئے ہیں، اور بقایا دن جینٹس کے لیے ہیں، تو کوئی ان کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن ان کی سیفٹی کے لیے سارا کچھ ایسے کیا کہ اگر جمعے کے دن کو سب سے زیادہ ہفتہ اتوار، یہ 3 لوگ جو ہیں کوئٹہ سے، قلعہ سیف اللہ، قلعہ عبداللہ، پشین، بلوچ بیلٹ جتنے ہیں، مسنگ سے، یا اور تو کیا، کوئی اگر کراچی سندھ جانے والے لوگ کوئٹہ سے جاتے ہیں، وہ بھی ادھر چکر لگا کے جاتے ہیں، پنجاب سے بھی لوگ آتے ہیں، سندھ سرحد سے بھی لوگ آتے ہیں۔ یہاں پر جو ہے لطف اندوز ہونے کے لیے قسم سے جو ہے لیڈیز کے علاوہ جینٹس بھی ہوتے ہیں، اور قسم کے بندے آتے ہیں اور لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ کھانے پینے کا مجھے کوئی ہوٹل وغیرہ اتنا نظر نہیں آیا، تو اگر ہم یہاں پہ ہوٹلز بنائیں تو یہ پرغیب اور کامیاب نہیں ہوگا آپ کے خیال میں؟ اس سے زیادہ کامیاب ہوگا، کیونکہ یہاں پر جو کچھ چند دکان ہیں، 5 دکانیں، اس میں کوئی روٹی کا اپنا بندوبست بھی ہے، اور کولڈ ڈرنک وغیرہ سارا کچھ انتظام ہے، لیکن آج کا دن پتہ نہیں آج رش کیوں کم ہے، لیکن جمعہ، ہفتہ، اتوار، یہ 3 دن چھٹی کے دن ہے، تو دفتر وغیرہ چھٹی ہوتے ہیں تو زیادہ رش ہوتی ہے۔ نہیں، میں ریسٹ ہاؤسز کی بات کر رہا ہوں، جس طرح کے لوگ ادھر رہے رات کو۔ جی ہاں بالکل، یہاں پر اور زیادہ رش ہوگی۔ یہاں اگر ریسٹ ہاؤس اگر بن جاتے ہیں یا مختلف قسم کے ہوٹل وغیرہ بن جاتے ہیں تو پھر جو ہے تو اور زیادہ رش ہوگی، اور زیادہ ادھر لوگ آئیں گے جائیں گے، اور زیادہ لطف اندوز ہوں گے سر۔ اچھا، ایک اور بات میں نے نوٹ کی ہے، پہلے جب ہم آتے تھے، ہم یہاں پہ رات کو خیمہ وغیرہ لگا کے اور یہاں پہ کیمپنگ کرتے تھے ہم، اور یہیں پہ رہتے تھے۔ آج کل میرے خیال میں آپ لوگ 5 بجے کے بعد اس کو لوگوں کو نکال دیتے ہیں، تو یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ مسئلہ ہے کہ صوبائی گورنمنٹ کی طرف سے یہ ہدایت ہے، کچھ یہ علاقہ جو سینسیٹیو ہے، پہلے بند تھا، تو اپنا فرنٹیئر کور کے ہینڈ اوور تھا، ایف سی کے بعد جب ضلع انتظامیہ کے حوالے ہوا، یہ جو ہے لیویز نے جب سے ڈپٹی کمشنر صاحب کچھی کو ایشو ہوا، تو ڈپٹی کمشنر یہاں پر جو انتظامات حالات جو کیے ہیں، وہ 5 بجے کے بعد حالات ادھر ناساز ہوتے ہیں، کیونکہ کوئی بھروسہ نہیں ہے، کوئی کسی جگہ سے کوئی بھی خطرہ مول ہو سکے، چونکہ یہاں پر پہاڑی علاقہ ہے، تو پہاڑی علاقے کی وجہ سے جو کئی دہشت گرد ہو سکتا ہے کسی وقت بھی، کوئی نہ خوشگوار نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر جو رہنا ہم نہیں چھوڑتے ہیں۔ اچھا ہاں، صوبائی گورنمنٹ کی وجہ سے۔ اچھا، یہ میرے ساتھ ایک بھائی کھڑے ہیں، ان کا کام یہ ہے کہ اگر اس پانی میں کبھی ہم سنتے تھے، اخبارات میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، اسی طرح نیوز میں ہم اکثر سنتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی لوگ ڈوب گئے،
تو یہ ڈوبنے کی کیا وجہ ہے آپ کے خیال میں؟ پانی کا گہرائی، اور اگر گہرائی ہے تو اس کا کوئی بندوبست کیوں نہیں کیا جاتا ہے؟ پہلے بندوبست نہیں تھا تو ابھی بندوبست ہو گیا سب. اچھا، جی ہاں، پہلے ابھی کیا بندوبست ہے؟ ہمیں بندوبست یہ کہ ہم لوگ یہاں پہ سیکورٹی جو بیٹھے ہیں، جو پانی میں جو ڈوبتے ہیں تو فرسٹ ٹائم اس کو نکال لیتے ہیں، اور پھر رسیاں بھی بندھے ہوئے ہیں. نہیں، کون نکالتا ہے؟ ہم لوگ سر نکالتے ہیں. اچھا، آپ لوگ نکالتے ہو. اب اگر میں ڈوب جاؤں یا جہانگیر کاکڑ ڈوب جائے تو آپ کیسے نکالو گی اس کو؟ الحمدللہ جو ہم لوگ کا ترتیب ہے ہم لوگ کو نکال لیں گے انشاءاللہ، اپنے سے کوشش کر لیں گے سر. مطلب کھجلی کرا کے ان نہیں کو نہیں ہنسا سر، کے؟ ہاں، پیچھے سے دھکا دے کے یا کچھ نہ کچھ کر کے انشاءاللہ زندہ، اللہ اس کو زندہ کرے، اللہ اس کو سانس دے تو اس کو نکال لیں گے. اچھا، باقی زندگی موت اللہ کا. لیکن مطلب ادھر کوئی ایسے سسٹم بھی ہے کہ آپ لوگ منع کریں کہ بھائی نہ جائے پانی میں؟ جی منع کیے جا. اچھا، ہاں منع کرتے ہیں کہ گہرے پانی میں نہیں جائے، ایک کنارے پہ اپنا غسل کرائے گا، گہرے پہ گئے اپنا ذمہ دار خود ہو. اچھا، غسل تو بولو ادھر غسل خانے میں کرے بھائی، یہاں پہ تو لوگ آتے ہیں مستی موج مستی کے لیے. جی ہاں، پھر بھی سر یہ مستی لوگ کر غسل بھی ادھر کرتے ہیں یار. مستی کر کے یہ لوگ سر ڈوب جاتے ہیں. اچھا کھینچ کے ڈوب جاتے ہیں. یار، ایک اور بھی میں نے بات سنی ہے، وہ جو لڑکیاں آتی ہیں نا جہاں پہ مطلب پکنک پوائنٹس پہ، تو یہ نوجوان جو ہے اس کو دکھانے کے لیے پانی میں ڈبکی لگاتے ہیں اور پھر باہر ہی نہیں آتے ہیں یار. تو سر یہی غلطی ہے نا ان کا. ہاں، کہ بھائی پہلے سوچو سمجھو کہ پانی کتنا گہرا ہے، پھر اس کے بعد اس میں چھلانگ لگایا ظالم. جی ہاں سر. ٹھیک ہے نا؟ جی ہاں سر. تو پھر نہیں، آپ کیسے اس کو نکالتے ہو؟ یہ تھوڑا سا مجھے بھی طریقہ بتائیں. اگر میں ڈوب رہا ہوں تو آپ مجھے کیسے نکالیں گے؟ میں تو آپ کو بھی ڈبو دوں گا ساتھ. انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ایسا پکڑ کے آپ کو بھی اندر لے جاؤں گا یار. میں آپ کے سامنے نہیں آؤں گا انشاءاللہ، آپ کو پتہ نہیں چلے گا کیسا نکال گیا میں. اچھا، انشاءاللہ. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ایسے جوانوں کو زندہ رکھے. ان کے لیے اب لوگ تو ہے نہیں ہے، آپ لوگ خود اپنے لیے تاڑیاں بجائے بھائی. اور یہ لیوز جو ہے یہ وہ فورس ہے جو انگریز کے زمانے میں، یعنی 100 سال پرانی یہ فورس ہے. آج تک کسی نے اس کو چیلنج نہیں کیا، کیونکہ یہ وہ فورس ہے جو گلی گلی سے، گھر گھر سے اور ہر آدمی سے اپنے علاقے میں واقف ہے. یہ انہی گھروں میں سے ان کو بھرتی کیا جاتا ہے. یہی کامیابی ہے. تو عبداللہ صاحب، آپ اسی طرح جان فشانی سے اپنی ڈیوٹی کریں. اور آپ جو لوگ ڈوب رہے ہو، کیونکہ آج کل ایک ایسا زمانہ ہے کہ لوگ جب ڈوبتے ہیں تو اگلے اس کو اور ڈبونے کی کوشش کرتے ہیں. لوگ اگر پسلتے ہیں تو پیچھے سے دھکا دے کے اور اس کو پسلانے کی کوشش کیا جاتا ہے. تو آپ وہ آدمی ہے جو ڈوبتے ہوئے کو سہارا دیتے ہو. ہاں، اور ڈوبتے ہوئے کو تو تنکے کی سہارا چاہیے. اور ماشاءاللہ آپ تو آدمی ہیں. تو انشاءاللہ ہم نہیں ڈوبیں گے. پھر غائب میں ہم کوشش کریں گے. جس کو یہ لامبو یا یہ جو سوئمنگ ہے اگر کسی کو نہیں آتا ہے تو اس کو اس پانی کی طرف جانا بھی نہیں چاہیے. اس کے لیے مطلب کم پانی ہے. پھر غائب میں بہت سارے مختلف سائٹس ہے جو ہم نے آپ کو دکھا دیے، اس پہ گانے بھی آپ کو دکھائیں. تو آپ وہاں پہ جایا کریں. ادھر اپنے آپ کو یعنی ضائع کرنے کی کوشش نہ کرے. تو اب میں آپ لوگوں کو اگر ایک گانا سنانا چاہوں، بلوچی بھی میرے پاس گانا ہے، پشتو کا بھی ہے، پنجابی کا بھی ہے اور اردو کا بھی ہے. تو آپ لوگ مل کے بتائیں کون سا گانا آپ لوگ سننا پسند کریں گے؟ براوی میں. براوی میں؟ تو براوی کا گانا تو نہیں ہے، براوی اور بلوچی سا مکسچر ایک گانا میرے پاس ہے، لیلا او لیلا. تو وہ غلام علی صاحب نے گایا ہے. میں آپ سب کی نظر کروں گا وہ گانا، اور آئیے سنتے ہیں غلام علی صاحب کا لیلا او لیلا. لیلا وہ لیلا قطر برا سیلا بجازیے لیلا بجازیے لیلا. لیلا وہ لیلا قطر برا سیلا بجازیے لیلا بجازیے لیلا بجازیے لیلا بجازیے لیلا بجازیے لیلا. تو شتے پاری اللہ ترا
ليلى يا ترى براسيلا بجازي ليلى بجازي ليلى بجازي ليلى بجازي ليلى بجازي ليلى. جی ناظرین، اس وقت ہم پیر غائب میں ہیں، اور پیر غائب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پروفیسر عجب خان عجب صاحب ہے میرے ساتھ، اور میرا جو سیلون سفرون ہے، خوندون سیلون ہے، دنیا میں نے جو بھی کام کیا، ڈرامہ لکھا یا کوئی پروگرام کیا، اس میں ایک شخص ضرور ہے، اور وہ ہے جہانگیر کاکڑ صاحب. تو جہانگیر کاکڑ صاحب کو آج میں لایا ہوں پکنک کے لیے، اور ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ یہ جو پکنک ہے یہ لیویز مچ کی طرف سے اور عباس کاکڑ کی طرف سے، ڈی سی اے یہاں پہ اصغر شہباز رند صاحب ہے، اور اسد بلوچ صاحب ہے جو اسسٹنٹ کمشنر ہے یہاں کا. تو ہم آئیں گے آج پروفیسر صاحب کے پاس. تو یہ جو میں بیرونی ممالک میں 2-3-4 ملک میں گیا ہوں، وہاں پہ میں یہ دیکھتا تھا کہ یہ سکولز کے جو بچے ہیں، جو آپ کے سٹوڈنٹس ہیں، وہ اس طرح کے مقامات میں ضرور لاتے ہیں، وہاں کی جو استادان ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے، مطلب نہیں لانا چاہیے آپ کے سٹوڈنٹس کو یا اس طرح کے مقامات پہ؟ سر یہ بہت ضروری ہے، خاص کر جو اپنے سٹوڈنٹس کے حوالے سے بات کی. ایک ٹریننگ ہمیں دیا گیا تھا 13 دن کا کراچی میں، تو ایجوکیشنسٹ کی طرف سے تھا. اس میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ بچوں کو پڑھانے سے زیادہ آپ اس کو اگر ایکسپوجر پہ اس کی توجہ دیں، پڑھائیں اور ساتھ میں ایکسپوجر دیں. ایکسپوجر میں یہ ہوگا کہ ان کا پریکٹیکل تجربہ ہوگا. بچے خاص طور پر اگر وہ ایک پتھر پھینکتے ہیں تو ایک پتھر پھینکنے میں وہ بہت سی چیزیں سیکھتے ہیں. فوکس وہ سیکھتے ہیں، انرجی سیکھتے ہیں، کتنے حد تک وہ پھینک سکتے ہیں پتھر، فورس کا الگ سے بہت سی چیزیں. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ خاص طور پر آج کے نفسا نفسی دور میں جب پہلے کے بچے آپ خود دیکھتے ہیں کہ کتنے صحت مند تھے اور کتنے شارپ تھے، وجہ یہ تھی کہ ان کا ایکسپوجر تھا. آج ہم گھر کے اندر بچوں کو لا رہے ہیں، گھر سے نکلنے نہیں دے رہے. ان کی بھی ایک الگ وجوہات ہیں، مگر ہم اس چیز پہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے بچے یا تو موبائل میں فلانا ایپ صحیح کھول سکتے ہیں، یا ٹی وی میں یہ چیز صحیح لا سکتے ہیں، یا فلانے ڈائلاگ. بے شک آپ سارے، مگر یہ ٹیکنالوجی بچوں کو تباہ کر رہی ہے، ان کی آنکھوں کو، ان کے دماغوں کو، ان کی ذہنی جو کیپیسٹی ہے اس کو تباہ کر رہی ہے. بچوں کو پہاڑوں پہ خاص کر ایسے خوبصورت مناظر میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کریٹیو ہو جائیں، ان میں تخلیقی صلاحیتیں آ جائیں، وہ معاشرے کے کسی کام آ جائیں، خدا نخواستہ کل کو ایسے مسائل آ جائیں ان کے ساتھ، یعنی حالات کا مقابلہ کر سکیں. ہمیشہ یکساں حالات نہیں رہتے، ایمرجنسی کے بھی حالات آتے ہیں. اگر آپ نے اپنے بچوں کو پہاڑ نہیں دکھائے، اگر آپ نے اپنے بچوں کو قدرتی مناظر نہیں دکھائے، بہتا ہوا چشمہ، بہتا ہوا پانی آپ نے صرف ان کو کمپیوٹر یا ٹی وی پہ دکھایا، پریکٹیکلی ان کو دکھائیں. ہر جگہ اویلیبل ہے. میرا نہیں خیال کہ صرف والدین کا یہ فرض بنتا ہے کہ بچوں کا پیٹ پالے یا بچوں کے ڈریسز وغیرہ کا انتظام کریں. ان کی مکمل تربیت امان اللہ صاحب یہ ہے کہ آپ بچوں کو دنیا دکھائیں. اللہ تعالیٰ کی جو تخلیقات ہیں، جو پہاڑ ہیں، جو چشمے ہیں، جو پھول ہیں، جو یہ مناظر ہیں، ان سے ان کی ذہنی پختگی بھی آئے گی، ان میں ذہنی طاقت بھی آئے گی، اور یہ معاشرے کے تقریباً بہت کارآمد شہری ثابت ہو سکتے ہیں. اچھا، ہمارے یہ جو بلوچستان کے لوگ ہیں، ان کا ایک بات میں نے نوٹ کیا ہے، جو میں نے کسی صاحب سے پچھلے پروگرام میں ذکر بھی کیا تھا، کہ یہ لوگ خود تو آتے ہیں اس طرح کے مناظر میں، وہ دیگ وغیرہ بھی اٹھا کے گوشت وغیرہ ادھر پکنک بھی مناتے ہیں، اسی طرح ٹیلی ویژن بھی دیکھتے ہیں، کوئی میوزک کا پروگرام ہے تو وہاں پہ بھی جاتے ہیں. لیکن اپنی جو خواتین ہے ان کو اور اپنے بچوں کو اس طرح کے مناظر دکھانے نہیں لاتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے کہ بھائی یہاں پہ رواج نہیں ہے. اور کچھ لوگ ایسے کہ وہ اپنے بچوں سے مطلب ڈرتے تو سب ہے، کچھ بتاتے ہیں کچھ نہیں بتاتے ہیں. تو آپ بھی ماشاءاللہ، آپ کو جب میں نے دیکھا ہے تو آپ یہ جو بچوں کے حقوق کے بارے میں بہت حساس ہے. آپ پتہ نہیں آپ ڈرتے ہیں یا ویسے حساس ہے، تو آپ بچوں کو لاتے رہتے ہو یا پھر غائب وغیرہ؟ سر ایسا ہے کہ بلوچستان کیونکہ ایک قبائلی علاقہ ہے، اور یہاں پر
لوگ یہ اچھا نہیں سمجھا جاتا، خاص طور پر عورتوں کو گھر سے نکالنا، جو کہ میرے خیال میں ایک بہت منفی عادت ہے ان لوگوں کی۔ جیسے کہ مردوں کو اس معاشرے میں جینے کا حق ہے، ہر جگہ جانے کا حق ہے، ہماری عورتیں، بہنیں، ہماری مائیں جو گھروں میں بیٹھی ہمارے لیے دعائیں کرتی ہیں، گھر کے کام کرتی ہیں، بچوں کو سنبھالتی ہیں، مہمانوں کو سنبھالتی ہیں، ان کے لیے بھی یہ اللہ تعالیٰ نے یہ مناظر صرف مردوں کے لیے نہیں بنائے۔ اور میرے خیال میں آج کل جو یہ کہتے ہیں نا، ایک غیرت کا ایک لفظ لوگ استعمال کرتے ہیں، میرے نظر میں غیرت مند وہ ہوگا جو بچیوں کو پڑھائے گا، جو عورتوں کو پڑھائے گا، ایون اگر اس کو یہ پتہ بھی ہے کہ یہ بچی میرے کام نہیں آنے والی، یہ دوسرے کے گھر جائے گی، میں اس کو لقب دوں گا غیرت مند بندے کا، کیونکہ وہ کوئی امید نہیں رکھے ہوئے۔ اسی طرح اگر آپ عورتوں کو، گھر کی لیڈیز کو آپ پہاڑوں پہ لے کے جاتے ہیں، ایسے خوبصورت مناظر پہ لے کے جاتے ہیں، جیسے وہ پوری زندگی آپ کی خدمت کرتی ہیں، اگر ایک دن آپ ان کی خدمت کریں، ایک دن آپ ان کا اس طرح پرمسرت بنائیں، پہاڑوں پہ لے جائیں، ان کو خوشی دیں، تو میرے خیال میں یہ ایک بہت اچھی گھر کی بھی تربیت ہوگی، فیمیل کی بھی اچھی تربیت ہوگی، وہ خوش بھی ہوں گی۔ اور اس وقت میں ماہر خوراکیات جناب جہانگیر کاکڑ کے پاس آ رہا ہوں۔ تو جہانگیر صاحب، یہ خوراک تو آپ مختلف جگہوں میں کھاتے رہتے ہو، گھر پہ بھی آپ کو ماشاءاللہ اچھی خاصی خوراک ملتی ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ خوراک اگر آپ گھر میں کھائیں تو اچھا لگتا ہے، یا اگر آپ ایسے خوبصورت ماحول میں آ کر کھائیں تو اچھا لگتا ہے؟ اماندہ جان، بات یہ ہے کہ گھر تو گھر ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس طرح خوبصورت سی جگہوں پہ بندہ جا کے، وہاں پہ جا کے کوئی کھانا بھی کھا کے، اس کے ساتھ ساتھ اس اچھا مناظرے جو ہے اس کو بھی بندہ دیکھے تو اس طرح اچھا لگے گا۔ گھر تو ہر وقت گھر ہے، چاہے رات ہو چاہے دن ہو، وہاں پہ بھی کھانا ملے گا، لیکن یہ کھانے کے ساتھ پھر یہاں کی جو خوبصورت جگہ ہے وہ بھی مزہ دیکھنا چاہیے بندے یہ جو میں نے عجب خان سے ایک بات پوچھی کہ مطلب بچوں کو یہاں لانا چاہیے، تو آپ بھی اپنے بچوں کو لاتے ہیں یا نہیں لاتے ہو، یا صرف اکیلے بس کھایا پیا اور چلے گئے گھر؟ نہیں اماندہ جان، اصل بات ہے میں نے پورا پاکستان اپنا بچوں کو سیر کروایا، چاہے مطلب صوبہ ہو، چاہے پنجاب ہو، چاہے سندھ ہو، تقریباً پورا پاکستان میں نے اس کو گھما کے آیا۔ ایک جگہ رہتا ہے، کیونکہ میں پہلے خود آیا نہیں ہوں، انشاءاللہ اس کے بعد میرے بچوں کا بھی باری، اس کو بھی میں لے کے آؤں گا یہاں۔ اچھا، یہ جو آپ بچوں کو لے جاتے ہو، یہ آپ اپنا ڈیوٹی ذمہ داری سمجھ کے یا ڈرتے ہیں آپ، ڈر کے مارے اس کو لے جاتے ہو؟ نہیں، ڈر کی بات نہیں ہے، یہ جیسے مجھے ایک جگہ پسند ہے، جانا پسند ہے، کھانا پسند ہے، اسی طرح بچوں کو بھی یہی چیز پسند ہے، تو یہ میں خود اپنے دل سے اس کو لے جاتا ہوں۔ مجھے مزہ دیتا ہے کہ یار میں نے ایک خوبصورت سے جگہ دیکھا ہے، تو کاش میرے بچے بھی آ کے اس جگہ کو دیکھیں، تاکہ یہ لوگ بھی کہیں کہ ہم فلاں، ابھی کل پوچھتے ہیں کہ بھائی اپنی صبح پختونخوا میں کون سا خوبصورت جگہ ہے، سوات، میں نے بچوں کو لے کے گیا، سوات دکھایا، فرسٹ دفعہ، حالانکہ میں خود گیا ہوں کئی دفعہ، لیکن بچوں کو بھی میں لے کے گیا، اس کو بہت مزہ دیا۔ اسی طرح کراچی، لاہور، اسلام آباد، تقریباً پورا پاکستان میں گھوم کے آیا ہوں بچوں کے ابھی ساتھ۔ ہم دونوں کو میں کھانا کھلاؤں، کیا خیال ہے؟ اگر کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نیکی اور پوچھ تو بسم اللہ کرتے ہیں۔ تو اس طرح ناظرین کہ آپ لوگ سنیں ایک خوبصورت گانا، اسی لوکیشن پہ ہم کھانے کا بندوبست کرتے ہیں، آئیے میرے ساتھ۔ تینوں اکو گل میں آکھی، کول دے دل دی تاکی تینوں اکو گل میں آکھی، روپ تیرا لشکارے مارے کاکے پھردے مارے مارے، کانوں انہاں دا دل تو ساڑے چنگی نہیں ہوئے چلاکی، کاکی اوئے 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 کاکی اوئے اوئے اوئے۔ نین نشیلے سرخ نگلا ناگن ور
ورگیاں کالیاں زلفاں نین نشیلے سرخن گلا ناگن ورگیاں کالیاں زلفاں تیرے ورگا ہور نہ کوئی میرا سجن ساتھی کاکی اوئے 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 ہر دم تیری یاد ستاوے دل وچ میرے اگ برساوے